السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک اور سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک، اور میں ہوں آپ کی دوست، آپ کی ہوسٹ کشور نازلی، اور ہر بدھ کی طرح آپ کے لیے لے کر آئی ہوں پروگرام بات سے بات۔ لیکن جناب یہ بدھ تھوڑا سا خاص ہے، آج حج ہے اور کل عید ہے، تو ہم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس حج کی برکت سے، اس حج کے مہینے کی برکت سے پاکستان پر اپنا خاص رحم کریں، اور پاکستان کے جو بھی حالات ہیں، جو برے حالات چل رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو ٹھیک کریں، کیونکہ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ ہم اس کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ملک کے حالات کو ٹھیک کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو جناب اب کل عید ہے، تو ہم کیا بات کریں؟ عید کی بات کرتے ہیں، قربانی کی بات کرتے ہیں۔ قربانی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور قربانی ہمیں بہت بڑا درس دیتی ہے کہ ہمیں اللہ کے جو بھی احکام ہیں اس پہ سرنڈر کرنا چاہیے، اور قربانی کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غریب ہیں، جو جن تک کوئی گوشت نہیں پہنچ پا رہا ہے، وہاں پر آپ ان کو یاد رکھیں۔ اور الحمدللہ ہم مسلمان اس مہینے میں کافی زیادہ بڑی تعداد میں ہر جگہ گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہماری جو ہے وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے اور ایکوالٹی ہے۔ تو ہم سب اس پر عمل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور ضرور اس سنت کو بالکل بڑے دل سے، اگر ہماری استطاعت کے مطابق، جن کے پاس جتنی استطاعت ہے ان کے مطابق منانا چاہیے۔ اور اس بات سے میں بالکل ایگری نہیں کروں گی کہ کچھ سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں، ہمارے بچپن میں تو خیر ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا قربانی سے بہتر ہے کہ واٹر کولر لگا لیں۔ نہیں، اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، جو چیز جس طرح سے ہے اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ہم ٹانگ نہیں اڑا سکتے، ہم اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم نہیں بن سکتے، تو یہ اس پہ جو ہے وہ اس کو قربانی ہی کرنی چاہیے اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو۔ جناب کیا بات کریں ہم؟ قربانی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی قیمتی چیز کو اللہ کی راہ کے لیے قربان کریں، جو آپ خریدتے ہیں اپنے پیسوں سے، اپنے محنت سے، اور سم ٹائمز جانوروں سے لگاؤ بھی ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو آپ اللہ کی راہ میں خوشی خوشی قربان کرتے ہیں۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے، کچھ رشتے ہوتے ہیں جن کو نبھانے کے لیے ہمیں اپنی انا کو، اپنی ضد کو، اپنی ہٹ دھرمی، یا جو ہمارے اندر جو ایک انا ہوتی ہے جو بہت عزیز ہوتی ہے، اس کو بھی ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا ایک مقصد یہی ہوتا ہے کہ رشتوں میں جو بال آ گیا ہے، یا رشتوں میں جو تناؤ ہو گیا ہے، اس کو ہم اس کی وجہ سے ختم کر دیں۔ اور آج کل ایسا ہو ہی جاتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، بہن بھائیوں میں بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار کوئی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ پرولونگ نہیں کرنا چاہیے، الانگیٹڈ نہیں کرنا چاہیے، اور فلیکسیبل ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی تو بہت عارضی ہے، دائمی تو ہے نہیں، ہمیشہ کے لیے تو ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، پھر بعد میں پچھتانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اسی لیے آپ کو یہ ایک چھوٹا سا لیسن بھی ہمیں قربانی کا جو مہینہ ہے وہ یہ دے سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم جو آج ہماری بات تھی، وہ بات تو یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ میں مذہب پہ بہت زیادہ بات نہیں کرتی، کیونکہ میں اپنے آپ کو بالکل اس قابل ہی نہیں سمجھتی کہ میں اس ٹاپک پہ بات کر سکوں جہاں پر میری جو ہے وہ کوئی نالج نہیں ہے زیادہ، تو اسی لیے میں نے ایک جنرل پرسپیکٹو میں قربانی کی بات کی، جنرل۔ ہاں، یہ بات مجھے بری لگتی ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کرنے سے پہلے بہتر ہے، تو نہیں، ہم ہر چیز کی ہماری کیٹیگری ہے، اور ہم ہر چیز کو اس کے باکس میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، تو اس لیے میں نے یہ شیئر کیا۔ لیکن آج کی جو ہماری بات تھی وہ ہماری ایک بہت ہی زیادہ لاسٹ جو ہمارا ایپیسوڈ تھا اس سے کنیکٹڈ ہے یہ بات، اور میں ابھی اس پہ ہی روشنی ڈالوں گی۔
تو جناب ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اور میرے تمام ویڈیوز میں یہی باتیں ہوتی ہیں خاص طور پہ خواتین کے لیے کہ جو بھی ہماری پرسنالٹی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ہم اس کو کر سکیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم پرفیکٹ ہوں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی ایک خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنی سوچ کے ساتھ، اپنی پریکٹس کے ساتھ اس کو پرفیکشن کی طرف لے آتے ہیں اور وہ کام اچھا ہو جاتا ہے اور لوگ ہمیں پھر ہمارے اندر ایک چینج محسوس کرتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی کہ کس طرح کانفلکٹ ختم کر سکتے ہیں. جو لوگ ہیں جو ایسے ایروگنٹ ہوتے ہیں، ان کی کوئی ریزن ہوتی ہے، تو اس پہ بھی مجھے کافی اچھے ویوز ملے الحمدللہ، اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو آج جو میں بات کروں گی وہ ہے ایک بہت ہی پریولنٹ ٹرم، بہت ہی یوز کرنے والا ٹرم آج کل آپ ہر کسی کی زبان پہ ہے، اوور تھنکنگ. بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہو رہی ہے. اوور تھنکنگ کیا ہے؟ اوور تھنکنگ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں حد سے زیادہ لمٹ لیس سوچتے رہنا اور پریشان ہو جانا، کیونکہ اوور تھنکنگ جو ہے وہ ڈپریشن کو کریٹ کرتی ہے، ڈپریشن کو برتھ کرتی ہے، اور ڈپریشن سے اور بھی ساری پرابلمس شروع ہوتی ہیں. اوور تھنکنگ کی سب سے پہلی جو سلوشن ہے، جو پہلا سلوشن ہے، وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خدا پہ بھروسہ رکھیں. جو بھی آپ کا مذہب ہے، جو بھی آپ کا بیلیف ہے، آپ اس پہ پورا پہلے بھروسہ رکھیں، تو آپ کی آدھی سے زیادہ اوور تھنکنگ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. لیکن کچھ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، جیسے جب آپ کو لگتا ہے کبھی کبھار کہ آپ اوور تھنک کرنا شروع ہو رہے ہیں تو آپ کو اب اپنا مینٹل الارم سیٹ کرنا ہوگا کہ نو، دس از انف فار ٹوڈے، آئی ہیو ٹو ڈائیورٹ مائی سیلف. تو ڈائیورژن جو ہے نا از ویری امپورٹنٹ ان ریمیڈی آف اوور تھنکنگ. آپ کوئی اور کام کر لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اپنے گھر کی صفائی کر لیں، روم سیٹ کر لیں، آپ کوئی ڈرائنگ کر لیں، آپ کچھ ٹی وی دیکھ لیں، آپ کوئی اپنا فیوریٹ سٹ کام دیکھ لیں. جیسے میں اگر کبھی اوور تھنکنگ اسٹارٹ کرتی ہوں تو میں فرینڈس کی ایپیسوڈس دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، جس سے میرا واقعی میں مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، اور جب میں 2-3 ایپیسوڈ دیکھ لیتی ہوں پھر مجھے یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی تھی. تو یہ ڈائیورژن ہے. آپ کچھ اگر آپ مذہبی زیادہ ہیں تو آپ عبادت کر لیں، تو ڈائیورژن ہو جاتی ہے اس طرح. آپ جب ڈائیورٹ کریں گے اپنے آپ کو تو آپ کو خود بھی پتہ چلے گا کہ کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، جیسے رائٹنگ کر لیں، پوئٹری کر لیں، ڈرائنگ کر لیں، اسکیچنگ کر لیں. تو یہ آپ کا ایک آرٹ بھی ہو جائے گا اور آپ کی ڈائیورژن بھی ہو جائے گی. سیکنڈ اس کے علاوہ جو آپ کی آرٹ سے الگ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مینٹل اسٹیبلٹی کو سوچنا، اپنی مینٹل ہیلتھ کی موٹیویشن دینا. کہ آپ اگر سوچیں گے، آپ کبھی جب آپ نہ سوچ رہے ہوں تو آپ یہی کریں کہ جب میں اوور تھنکنگ کروں گا تو میری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور اس سے کیا حاصل ہوگا مجھے، دس از یوز لیس، دس از ناٹ دا فروٹفل تھنگ. تو الٹیمیٹلی آپ کا دھیان جو ہے وہ اس کی طرف ہٹ جائے گا اور اوور تھنکنگ، کیونکہ اپنے آپ کو آپ موٹیویٹ کر رہے ہو نا، کہ اپنے آپ کی موٹیویشن آپ دے رہے ہو کہ اس چیز سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، فزیکل، مینٹل، فائنینشیل کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ اوور تھنکنگ کہ آپ کو کوئی پیسے نہیں مل رہے، تو اگر آپ اپنے آپ کو اس طرح سے ریفیوز کرو گے، اپنے آپ کو اس طرح سے ریپریمانڈ کرو گے، تو آپ اوور تھنکنگ کافی حد تک چھوڑ دو گے. اس کے علاوہ آپ فری ٹائم اپنے آپ کو نہ ہونے دیں. دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزی ہونا ایک سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے بزی ہونا. اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو آئی موسٹ آف دا ٹائم کیپ مائی سیلف انٹینشنلی بزی. کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم فری ہوتے ہیں نا تو الٹیمیٹلی ہم بیٹھیں گے اور سوچیں گے ہی. تو ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بزی رکھیں مختلف کاموں میں. کوکنگ کر لیں، اسٹچنگ آتی ہے آپ اسٹچنگ کر لیں، کچھ اور آتا ہے کچھ اور کر لیں. تو آپ جو ہے نا وہ اس طرح سے کریں گے تو آپ کی جو ڈائیورژن ہے وہ ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپ جو اوور تھنکنگ ہے وہ آپ کرتے ہیں تو اس کو ریمیڈی بھی آپ کو ہی کرنی ہے، اس کا علاج بھی آپ کو ہی کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہو جاتا ہے. لیکن آج میں آپ سے کہوں گی کہ بالکل بھی اوور تھنک نہ کریں. اوور تھنکنگ کرنی ہے تو یہ سوچیں کہ کیا پکایا جائے، بقرعید ہے، اور گھر کو کیسے صاف کیا جائے، کیا پہنا جائے، کیا اب مہمانوں کو کیسے ملا جائے. یہ سوچیں، یہ پروڈکٹیو سوچ ہے. اور ایک دوسرے کے گھر جائیے اور کھانے بنائیے، کھانے کھائیے، اور دیکھتے رہیے اپنا ٹی وی نیو یارک اور سنتے رہیے اپنا ریڈیو نیو یارک. آپ سے ملاقات ہوگی عید کے بعد. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.